کیا میری محبت تمہیں دکھائی نہیں دے رہی؟ کیا میرے جذبات تمہارے آگے یہ اہمیت رکھتے ہیں کہ تم میرے جذبات کا سودا کرو گی؟ میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر لوں گا۔ تم جانتی ہو نا، میں نے ابھی کئی انٹرویو دیے ہیں، نوکریوں کے لیے اپلائی کر رہا ہوں، کہیں نہ کہیں تو میری نوکری لگ ہی جائے گی۔ تم کیوں میری بات نہیں سمجھ رہی؟ صرف کچھ ماہ مزید، کچھ مہینے میری خاطر انتظار کر لو۔ ہم نے ایک ساتھ جو خواب دیکھے تھے، بھلا وہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیسے پورے کر سکتی ہو؟ وہ بھاری مردانہ آواز جو کہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، اس کے آگے تقریباً التجا کرتے ہوئے سسک رہی تھی۔ اندر سے اس کا لہجہ کتنا ٹوٹ چکا تھا وہ جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود نئی محبت کا اثر ہی کچھ ایسا دماغ پر ہوا تھا کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک اداسی سے اپنے بالوں کو جھٹک کر کہنے لگی، میں فیصلہ کر چکی ہوں، میں مزید تمہارے لیے اب وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ تمہیں نوکری ملے گی، تم اپنے باپ دادا کو اٹھائے ہوئے قرض اتارو گے، وہ زمینیں چھڑواؤ گے جن کی ہمیشہ تم ذکر کرتے رہتے، اور پھر میں مزید یہاں پر 5-6 سال تمہارا انتظار کرتی پھروں۔ تب تک میرے بالوں میں سفیدی آ جائے گی۔ وہ جس سخت لہجے میں بولی تھی، ایک پل کو وہ خاموش ہو گیا تھا۔ پلیز مت جاؤ، یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے کہے تھے۔ ابھی ذہن میں کسی فلم کی طرح یہ سین چل ہی رہا تھا کہ گرجدار آواز اس کے کانوں میں گونجی، اے کلموہی، ابھی تک جھاڑو اٹھا کر کون سا قلعہ فتح کرنے کا سوچ رہی ہے؟ ابھی تک یہاں کی صفائی نہیں کی تو نے؟ لگتا ہے تیرے ہاتھوں کو ایک بار پھر کوئلے سے سکائی کرنا پڑے گی۔ بھاری بھرکم وجود والی جمیلہ بائی کی آواز پر 20 سالہ آئینہ کانپ کر رہ گئی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے جھاڑو لگانے لگی۔ وہ اس خانزادہ حویلی کے تمام ملازمین کی ہیڈ سمجھی جاتی تھی۔ ہیڈ تو تھی، مگر خود کو اس حویلی کے مالکن سے کم بھی نہیں سمجھتی تھی۔ اتنا روب تو کبھی اس حویلی کی آمنہ بیگم نے بھی نہیں جھاڑا تھا جتنا وہ ملازمین پر جھاڑا کرتی۔ کنکھیوں سے اسے دیکھ کر وہ جیسے ہی مڑی تو ایک دم سے ہڑ بڑا کر وہ کانپ گئی، کیونکہ عقب میں جمیلہ بائی کے جو شخص کھڑا تھا اسے دیکھ کر تو اس حویلی کے مکین تو کیا پورا گاؤں کانپ کر رہ جاتا تھا۔ ارے چھوٹے صاحب، وہ تو بس، اس نے صرف سر کی جنبش دے کر جمیلہ بائی کو وہاں سے ہٹنے کا کہا تھا، اور پھر بغور نظر اس لڑکی پر ڈالی اور بے ساختہ چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ بیچاری، یہ کہہ کر وہ وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا۔ ذہن میں دھوپ مدھم تھی، ایک طرف نیم کے درخت کی پرچھائی پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی۔ آئینہ خاموشی سے ہاتھ میں جھاڑو تھامے زمین پر پڑے پتوں کو ایک جگہ اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، جیسے جذبات کہیں اندر ہی اندر دب چکے ہوں۔ وہ ہر صبح اسی طرح کام میں جت جاتی جیسے کسی روبوٹ میں جان ڈال دی گئی ہو۔ اس لمحے شہیر خانزادہ دروازے سے اندر داخل ہوا۔ قدموں کی دھمک سے بھی آئینہ جان گئی کہ وہ آ چکا ہے، مگر اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے وجود کی لرزش، اس کی سانسوں کی بے ترتیبی، سب کچھ شہیر کی موجودگی کا پتہ دے رہے تھے۔ اے سنو، شہیر کی بھاری آواز نے صحن کی خاموشی چیر ڈالی۔ آئینہ کے ہاتھ تھم گئے، لیکن اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کی انگلیاں جھاڑو کی لکڑی پر سختی سے جم گئیں۔ میرے جوتے صاف کرو، اس بار لہجے میں واضح تحکمانہ انداز تھا۔ آئینہ نے گہری سانس لی، خود کو سنبھالا اور سر جھکائے اندر کی طرف بڑھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو نتیجہ اور بھی تلخ ہوگا۔ وہ اندر گئی اور ایک پرانا کپڑا لے کر واپس آئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر شہیر کے جوتے صاف کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے شہیر نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کتنا گر چکی ہو تم؟ اس کی آواز میں حقارت کھلی ہوئی تھی۔ آئینہ نے سر اٹھا کر پہلی بار اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے شمار سوال تھے، مگر ہونٹ خاموش تھے۔ شہیر نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے، تم کسی شریف کی زندگی میں شامل ہونے کے قابل نہیں رہی، جتنا میں نے تمہیں استعمال کیا ہے۔ تم اب محض ایک نوکرانی ہو، ایک حقیر وجود جو بس میرے حکم پر چل سکتی ہے۔ آئینہ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری، مگر فوری بجھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ احتجاج بے معنی ہے، آنسو ضائع ہی جائیں گے۔ تبھی صحن کے دوسرے کنارے پر ایک کرسی پر بیٹھی آمنہ بیگم نے یہ سب سنا۔ ان کے لبوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ پرسکون ہو کر چائے کا گھونٹ لینے لگی۔
آخر کار ان کا بیٹا شہیر اس جادوئی محبت سے آزاد ہو گیا تھا جو آئینہ نے اس پر کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر ان کے دل کو سکون ملا کہ آئینہ اب محض ایک بے بس لڑکی بن چکی ہے جسے وہ جیسے چاہیں اپنے گھر میں رکھ سکتی تھی۔ شہیر نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ آئینہ کی طرف دیکھا۔ اب کوئی غلط فہمی مت پالنا، تمہارا مقام یہی ہے۔ آئینہ خاموشی سے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے اندر کی چنگاری راکھ تلے دب چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی بجھی نہیں تھی۔ وہ پلٹی اور دوبارہ جھاڑو اٹھا لی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے ہاتھ کام میں مشغول تھے مگر ذہن کہیں اور تھا۔ اس کے وجود پر لگے زخم نظر نہیں آتے تھے مگر وہ ہر لمحہ ٹوٹ رہی تھی۔ آمنہ بیگم نے گہری نظر آئینہ پر ڈالی اور شہیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے اندر جا چکی تھی مگر شہیر ایک بار پھر اس کے سامنے آ گیا جو جان بوجھ کر کیاریوں کے پاس اپنے جوتوں کو کیچڑ اور مٹی سے بھر رہا تھا۔ آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ خبردار، میں نے تمہیں حکم نہیں دیا کہ یہاں سے جاؤ۔ اگر ایک قدم بھی یہاں سے میری مرضی کے بغیر اٹھایا تو جانتی ہو نا میں کیا کروں گا۔ کچھ اس انداز سے ہی اس نے اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رکھی تھیں کہ مجبوراً وہ دوبارہ اس کے جوتوں کو صاف کرنے لگی جو باہر سے آتے ہوئے کیچڑ اور مٹی سے بھر چکے تھے۔ اسے اس وقت خود سے بھی شدید نفرت ہو رہی تھی مگر وہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتا ہوا اگلے پل ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے کہنے لگا، مجھے آج بھی تمہاری کمر پر موجود وہ سیاہ تل یاد آتا ہے جسے میں نے اپنے لبوں سے آدھی بات کر کے وہ ہلکا سا مسکرایا تو آئینہ کے لیے مزید وہاں پر بیٹھنا محال ہو گیا۔ وہ فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، چہرہ غصے اور شرم سے تمتما رہا تھا۔ واقعی میں نے تمہیں کسی کے استعمال کے لیے نہیں چھوڑا۔ آج اگر تم کہیں اور جاتی بھی ہو تو کوئی بھی شریف مرد تمہیں نہیں اپنانے والا۔ شہیر خانزادہ نے تمہاری حالت ہی ایسی کر دی ہے۔ وہ روتے ہوئے صرف اتنا بولی تھی کہ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ غلطی کیا تھی میری؟ قصور کیا تھا؟ میں آپ کی محبت میں اندھی ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آپ کے ساتھ آئی اور آپ نے کیا دشمنی نبھائی مجھ سے؟ مگر وہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنا ہاتھ اس کے جبڑے پر سخت کرتے ہوئے کہنے لگا، آج شام تک تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شہیر خانزادہ کون ہے جس نے تمہاری زندگی کو تار تار کر کے رکھ دیا۔ ہٹو راستے سے کمزاد کمین لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے دھکا دے گیا تھا۔ پیٹ میں تو ویسے ہی درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بھی تواتر بہنے لگے۔ وہ وہیں پر گری کتنی ہی دیر اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی جس پر اس کے جوتوں کی مٹی لگی تھی۔ ذہن میں کئی طرح کے خیالات بننے لگے۔ سب سے پہلا خیال تو 2 ہفتے پہلے کا آیا، وہ رات، حسین رات جب وہ شہیر خانزادہ کی باہوں میں موجود تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے شہیر خانزادہ اتنا گرا پڑا ہو گیا کہ تم جیسی لڑکی سے محبت کر بیٹھے گا اور تمہارے وجود سے اپنا وارث پیدا کرے گا؟ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں آ کر گرا تھا؟ بے یقینی سے اس نے ایک نظر شہیر کو دیکھا جو اپنا ہاتھ اس کی کمر پر مسل رہا تھا اور ابھی بھی اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب رکھے اس کے حسن سے سرشار ہو رہا تھا۔ بے یقینی سے کہنے لگی، تو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شہیر، میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ کی اولاد میرے وجود سے ہی ہوگی نا؟ لیکن اگلے ہی پل اس نے زوردار مکہ اس کے پیٹ میں دے مارا تھا۔ شٹ اپ! خبردار دوبارہ میرے سامنے ایکسکیوزز دینے کی کوشش کی تو۔ ایک فلک شگاف چیخ اس نازک لڑکی کے حلق سے نکلی تھی۔ وہ یوں تڑپنے لگی تھی جیسے کسی نے مکہ نہیں بلکہ تیز دھار آلہ اس کے پیٹ میں کھونپ دیا۔ ایک پل کو تو آنکھوں کی پتلیاں بھی پھر چکی تھیں، مسلسل آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے خود کو اس کے چنگل سے چھڑوانا چاہا۔ شہیر، مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑ دیں۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھنے لگا ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہیر ہے، لیکن شہیر اسے کھینچ کر مزید اپنے قریب کر چکا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے اپنے وجود کا دباؤ اس کے وجود پر بڑھانے لگا اور اگلے ہی پل اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ وہ درد سے چلا رہی تھی، مچل رہی تھی، لیکن اس شخص کو کوئی رحم نہیں تھا۔ پچھلے 3 روز سے اس کے کمرے میں موجود تھی اور ایک دن ایسا نہیں تھا جب اس نے اس لڑکی کو آرام کرنے دیا ہو۔ بیچاری تبھی سانس لیتی جب کچھ دیر کے لیے وہ کھانا کھانے کے لیے جاتا یا پھر اپنی خوراک کھاتا،
ورنہ اس کے بعد تو وہ جہاں بھی جاتی شہیر خانزادہ نے پوری حویلی میں اس لڑکی کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آج اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ تڑپ چکی تھی، مگر وہ مسلسل اس پر شدتیں لوٹا رہا تھا۔ ہونٹوں کی زخمیں کر چکا تھا، گردن پر نیل کے نشان پڑ چکے تھے، اپنے سخت ہاتھوں سے اس کے نازک وجود کو بے دردی سے نوچ رہا تھا۔ خطرے کی گھنٹیاں آئینے کے ذہن میں بجنے لگیں جب اپنی تسکین حاصل کرنے کے بعد کسی کچرے کی مانند اس نے اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، دوبارہ اگر میرے سامنے آئیں تو تم اپنے قدموں پر چل کر یہاں سے واپس نہیں جا سکو گی۔ یہ الفاظ سے یہ خنجر جو سیدھا اس کے دل میں کھوپے گئے تھے۔ بے یقینی سے وہ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو آدھے گھنٹے پہلے اس پر اپنی محبتیں نچھاور کر رہا تھا۔ یوں اسے محبت کہہ رہا تھا جیسے وہ دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی ہو، اور اس سے زیادہ محبت شاید ہی کسی لڑکی نے اپنی قسمت میں پائی ہو۔ لیکن اچانک سے اسے یوں روند رہا تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی حقیر ہی نہ ہو۔ گھبراتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہنے دیا اور کپ کپاتے ہوئے لبوں سے صرف اتنا بولی کہ میرے کپڑے، مجھے میرے کپڑے تو دیجیے، میں اس حالت میں باہر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ ایک آخری بار، ایک آخری چانس سمجھ کر وہ آگے بڑھی اور اپنا سفید دودھیا ہاتھ اس نے شہیر خانزادہ کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگاتی وہ زور سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے خود سے دور کر گیا۔ خبردار، مجھے چھونا مت۔ شہیر خانزادہ نے تمہارے وجود سے جتنی لذت اٹھانی تھی اٹھا لی، اور مزید تمہاری یہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ حویلی کے کونوں میں پڑی رہو۔ دوبارہ مجھے میرے نام سے پکارنے کی کوشش مت کرنا۔ ایک نظر اس نے اپنے وجود پر ڈالی۔ اس نے صرف ایک کمفرٹر سے اپنے نازک وجود کو چھپا رکھا تھا۔ وجود پر ابھی بھی کاٹے جانے کے نشانات موجود تھے۔ اس کا وجود چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ اس شخص نے محبت کے نام پر کس طرح اسے ہر رات نوچا ہے، اور ابھی بھی کچھ دیر پہلے وہ اسے باہوں میں بھر کر خوب تسکین بخش رہا تھا۔ وہ اپنی گہری سانسیں اس کی سانسوں میں منتقل کرتا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر محبت بھری باتیں کر رہا تھا، ایسے بے باک الفاظ ادا کر رہا تھا کہ سن کر اس کا پور پور نشے سے چور ہو رہا تھا۔ وہ شرما رہی تھی، چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ یہی کہہ رہی تھی کہ شہید، آپ بہت برے ہیں، آپ کو تو بالکل بھی شرم نہیں آتی۔ اور وہ ہنس کر کہہ رہا تھا کہ تم بھی بے شرم ہو جاؤ۔ یقین مانو زندگی کا اصل مزہ ہی تب ہے جب میاں بیوی دونوں بے شرم کمرے میں بند دیواروں میں جو چاہے کرتے پھریں اور کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ یہ سن کر وہ ہلکے سے کھلکھلائے تھے اور اپنی باہیں پھیلا کر اپنے شوہر کو اپنے وجود میں سمیٹنے لگی، لیکن اچانک سے اس افتاد نے تو جیسے اس کا وجود لرزا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور ایک جانب کو لاؤنج کے کونے میں زمین پر بیٹھ گئی۔ حویلی مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، سبھی اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ باہر بادل گرجنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی وہ آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے سوچنے لگی کہ یہ خواب ہے یا حقیقت؟ کیا سچ میں شہیر نے مجھے استعمال کیا؟ بار بار اسے وہ لمحے یاد آ رہے تھے، بار بار اسے وہ منتیں یاد آ رہی تھیں جو اس نے شہیر کی خاطر رون دیے تھے، اور آج اس سے ہی رون دیا گیا تھا۔ آنسوؤں کو گالوں سے صاف کرتے وہ اٹھی اور کچن میں چلی آئی۔ بار بار ذہن بھٹک رہا تھا جب آمنہ بیگم نے اسے دیکھا۔ وہ تو شکرانے کے نفل ادا کر چکی تھی کہ شکر ہے کہ یہ مڈل کلاس لڑکی صرف میرے بیٹے کی راتوں کو رنگین کرنے تک ہی محدود تھی، مگر پورے خاندان میں یہ خبر پھیل جاتی کہ شام سی لڑکی کو وہ اپنی بہو بنا چکی تھی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ وہ اپنی کمر پر دوپٹہ باندھے اس وقت کچن میں تیاریوں میں مصروف تھی جو ایک دم سے آسمان سے زمین پر پٹخی گئی تھی۔ کھانا بناتے ہوئے جمیلہ بائی بار بار اسے لسٹ پکڑا رہی تھی کہ آج 7 قسم کے کھانے بنیں گے۔ آج اس گھر کی لاڈلی بیٹی کینیڈا سے واپس آ رہی تھی جو 6 مہینے پہلے ہی وہ کینیڈا روانہ ہوئی تھی۔ چپ چاپ وہ پتھر کی مورت بنی ان کے مطابق سارا کھانا تیار کر کے رکھ چکی تھی جب باہر سے ان کی آواز آئی۔ ایک نظر اس نے شہیر خانزادہ کو دیکھا جس کے چہرے پر یوں مسکراہٹ تھی جیسے اس کے لیے عید کا دن ہو۔ گاڑی سے ایک لڑکی نیچے اتری تھی، ماڈرن لباس پہنے،
مغربی لباس، چست کپڑے جس میں وجود کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ ہستی مسکراتی گاڑی سے اتری اور اگلے ہی پل شہیر خانزادہ کے گلے لگ گئی۔ جیسے ہی وہ اس کے گلے لگ کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ کر پیچھے ہٹی تو اس کا چہرہ آئینہ کے سامنے واضح ہوا تھا۔ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر وہ اس لڑکی کو پہچان چکی تھی۔ آ گئی میری بچی، شکر ہے میں نے جس طرح یہ مہینے کاٹے ہیں نا، یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ شکر ہے خدا کا کہ تم واپس آ چکی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اسے گلے لگا چکی تھی۔ ٹھیک اگلے ہی پل ہنس کر کہنے لگی، جی سارا کریڈٹ تو شہیر بھائی کو جاتا ہے۔ اگر شہیر بھائی وقت پر میرا کہا نہ مانتے اور اتنی جلدی مجھے واپس آنے کا نہ کہتے تو شاید میں کبھی نہیں آتی۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں اور ایک چیز کے بغیر سروائیو کر سکتی ہوں، لیکن المیر کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وہ ایک دم سے روحاسی ہوئی تھی، لیکن چلے فوراً اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگی، ارے میرا بچہ، میری جان، تم میری بہن ہو شہیر خانزادہ کی، اور شہیر خانزادہ اپنی بہن کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میری بہن جان بھی مانگے گی تو میں نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ وہ تینوں ہی لہو میں داخل ہو گئے تھے۔ آمنہ بیگم کے تو خوشی کی انتہا نہیں تھی، لیکن جیسے اس کی نظر آئینہ پر پڑی تو اگلے ہی پل اسے قدم روکنے پڑے تھے۔ او مائی گاڈ، آئینہ کیا حالت ہو گئی ہے تمہاری؟ وہ ہنس رہی تھی جیسے کوئی بچہ دوسرے بچے کا مذاق اڑا کر راستہ چل رہا ہو، اور اس کے زوردار قہقہے پوری حویلی میں گونج رہے تھے۔ آئینہ کو اپنا آپ ایک مذاق لگنے لگا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور پھر فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر کہنے لگی، کیوں، کیسا لگا میرا مذاق؟ تم کیا سمجھ رہی تھی کہ تم اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاؤ گی، مجھ سے میری خوشیاں چھین لو گی؟ مگر دیکھو آج میں نے تمہیں کس نوبت کو پہنچا دیا۔ تمہاری اوقات میرے گھر میں جو پوچھ رہی ہو، میرے بھائی کے سامنے تمہاری اصل اہمیت کیا تھی؟ یقین مانو جان کے دل کو سکون ملا تھا۔ آئینہ پہلے تو اپنے آپ کو قابو میں رکھے رہی، پھر کہنے لگی، علیزے سے تم نے یہ سب کچھ کیا، تمہارے بھائی نے تمہارے کہنے پر مجھ سے شادی کی تھی، یہ سارا بنایا پلیز تم دونوں کا تھا، مگر کیوں؟ میں نے کیا بگاڑا تھا تم لوگوں کا؟ میرا قصور کیا ہے؟ اس کے ذہن میں سوال چمک رہے تھے جب آئینہ نے اگلے پل اس کے سامنے اپنا موبائل لیا۔ موبائل پر المیر کی تصویر تھی، جسے سب تحسین کے نام سے جانتے تھے۔ المیر تحسین شاہ، جس کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے اپنے آنسوں کو حلق میں اتارنے لگی۔ وہ سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ باتوں کی آواز ہی گونج رہی تھی اور کہیں دور ماضی کے چہرے بننے لگے۔ سب کو کھانا کھلانے کے بعد اس نے تھوڑا بہت بچا ہوا کھانا خود کھایا تھا۔ جب ملازمہ آ کر کہنے لگی کہ گرم گرم دودھ کا گلاس لے کر اوپر چھوٹے صاحب کے کمرے میں دے کر آؤ، وہ لوگ مانگ رہے ہیں، اس نے دودھ تیار کرنے کے بعد گلاس میں ڈالا تو شدت سے سوچنے لگی کہ کاش اس وقت زہر مل جاتا، قسم سے زہر کی بوتل شہیر خانزادہ کے گلاس میں ڈال دیتی۔ وہ خالی دماغ کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی جب ملازمہ کی آواز دینے لگی، مگر رات کے 11 بج چکے تھے۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ مجبوراً نور سے ہی وہ گلاس لے کر کمرے کی جانب آنا پڑا۔ تیزی سے دروازے پر دستک دی تو اس نے اندر آنے کا کہا۔ کمرے میں قدم رکھا تو وہ نیم دراز لیٹا تھا۔ اس نے اسی میں غنیمت جانی۔ جیسے ہی سائڈ ٹیبل پر گلاس رکھنے کے بعد وہ پلٹنے لگی تو وہ فوراً اپنے سخت ہاتھوں سے اس کی کلائی کو پکڑ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے یوں چوری چوری چپکے چپکے کمرے میں آؤ گی اور میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا؟ اتنی راتیں گزاری ہیں تمہارے ساتھ، تمہاری خوشبو میرے وجود میں بس چکی ہے۔ لیکن اس سختی سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر کہنے لگی، مت چھوئیں مجھے، آپ دھوکے باز ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ میرا آپ کے اس گھر میں رہنا صرف اور صرف مجبوری ہے، کیونکہ اب میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، ورنہ میں کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی۔ کاش میرا سٹیٹس بھی آپ کے سٹیٹس جتنا ہوتا، تب تک میں آپ کو حوالات میں بند کروا چکی ہوتی۔ آپ کو پتہ چلتا کہ ایک لڑکی کو دھوکہ دے کر اس سے شادی کرنا اور اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنا کتنا غلط ہے۔ کاش کسی کے ساتھ جذبات کا کھیل کھیلنے اور جذبات کا قتل کرنے کی بھی سزا ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو آ گئے تھے جب وہ کہنے لگا، یہ ڈرامے بازی میرے سامنے نہ کیا کرو، چپ ہو جاؤ، مجھے فضول کے لیکچر سننے کی عادت نہیں ہے۔ جاؤ جا کر میرے کاندھوں کا مساج کرو، مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ بیوی تو تم میری ہو گئی،
اگر میرا جی چاہا تو میں کچھ اور بھی کر لوں گا۔ وہ آنکھیں موندے ہلکی سی مسکراہٹ لا کر بولا۔ اگلے ہی پل وہ تڑپ چکی تھی اور کہنے لگی، میں اب تک جو تمہارے قریب آتی رہی وہ صرف اس لیے تھا کہ مجھے لگا جیسے تم مجھے محبت کرتے ہو، لیکن اب میرے سامنے حقیقت آ چکی ہے۔ شہیر خانزادہ اپنے آپ کو مزید استعمال کرنے نہیں دوں گی۔ وہ جیسے ہی پلٹنے لگی تو وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ اپنی گرفت سخت کرتے ہوئے کہنے لگا، کیوں؟ کیا سمجھتی ہو کہ اب بھی تمہیں المیر شاہ اپنا لے گا؟ کس کے لیے اپنا وجود چھپانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کس کی خاطر اپنی جوانی کو سنبھالنا چاہتی ہو؟ تمہاری جوانی کو تو میں کب کا اپنے نام کر چکا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم سچائی جاننے کے بعد مجھ سے طلاق لے کر جاؤ گی اور المیر شاہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ اندر تک تڑپ چکی تھی۔ میں کسی المیر شاہ کو نہیں جانتی، سمجھے؟ اب اپنی زبان بند رکھیے، مجھ پر الزام مت لگائیے۔ وہ خود کو چھڑوا کر کمرے سے باہر نکلنے والی تھی کہ دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ یوں ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے جس انداز میں وہ دونوں تھے۔ دروازے کے پاس کھڑی علیزے نے انہیں رسالت میں دیکھ لیا تھا۔ علیزے کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ جس یونیورسٹی میں علیزے پڑھتی تھی اس یونیورسٹی میں ایک حسین لڑکا بھی تھا جو پڑھائی میں ٹاپ کرنے والا انتہائی شریف اور نیک لڑکا تھا، جس نے آج تک شاید ہی کسی لڑکی سے بات کی ہو۔ اس کا نام المیر تحسین شاہ تھا، مگر یونیورسٹی میں وہ تحسین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ خانزادہ خاندان کی اکلوتی بیٹی علیزے خانزادہ پہلی نظر میں ہی المیر کو دیکھ کر اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ شہیر خانزادہ نے اپنی بہن کو بالکل اپنی اولاد کی طرح محبت دی تھی، کبھی بھی لا وجہ اپنی بہن پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ وہ بالکل دوست کی طرح اپنی بہن کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ جب اس کے دل میں المیر کے لیے محبت کی کونپلیں پھوٹنے لگی تو ایک روز وہ یوں ہی خیالوں میں کھو کر مسکرا رہی تھی۔ شہیر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا سوچ کر مسکرا رہی ہو؟ کیا مجھے نہیں بتاؤ گی؟ پہلے تو وہ تھوڑی جھجکی، پھر اپنے بھائی کو بتانے لگی کہ وہ المیر کو پسند کرنے لگی ہے اور اس سے شادی بھی کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر شہیر خانزادہ کے ماتھے پر پہلے تو بل پڑے، پھر کہنے لگا، میں پہلے خود لڑکے سے ملوں گا، اگر مجھے لڑکا اچھا لگا تو ہی تمہاری شادی اس سے ہوگی۔ لیکن وہ اگلے ہی پل تھوڑی سی پریشان ہو کر کہنے لگی، وہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ میں نے کتنی بار کوشش کی کہ اس سے بات کروں، اس سے ملوں، لیکن ہر بار ہی وہ مجھے نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ سن کر شہیر فوراً کہنے لگا، مجھے تو لگتا ہے شاید وہ کسی اور کے اندر انوالو ہوگا، یہی وجہ ہے کہ وہ تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہوگا۔ شہیر نے جب اندیشہ ظاہر کیا تو اگلے ہی پل علیزے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، نہیں بھائی، خدا کا واسطہ آپ کو اس طرح کی باتیں مت کرو۔ آپ تو جانتے ہیں نا، جو چیز میری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف میری ہی ہوتی ہے۔ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کو چاہتا ہو۔ مجھے بس ہر قیمت پر وہ چاہیے، سمجھے آپ، ورنہ میں چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ علیزے کس قدر ہٹ درم ڈھیٹ اور ضدی تھی، اس بات سے ہر کوئی واقف تھا۔ اپنی بہن کے منہ سے یہ بات سن کر شہیر تھوڑا فکر مند سا ہو گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو المیر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا شروع کی، جس کے بعد اسے یہ تو تسلی ہو چکی تھی کہ لڑکے کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، لڑکا انتہائی شریف ہے اور ابھی تک اس کی کہیں بات پکی نہیں ہوئی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اپنی بہن کی خاطر اگر اسے خود بھی لڑکی والوں کی طرف سے ہو کر لڑکے سے بات کرنا پڑی تو وہ جا کر المیر والے کے گھر سے بات کرے گا اور اپنی بہن کی شادی المیر سے ہی کروائے گا۔ ہر ضد کی طرح اپنی بہن کی یہ ضد بھی خود پوری کرے گا۔ لیکن ایک شام جب علیزے یونیورسٹی سے واپس آنے لگی تو اس کی نظریں المیر کی ہی متلاشی تھی، جو ہر وقت کتابی کیڑا بنا کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا تھا۔ ایک جانب کو درختوں کے پیچھے اسے المیر کھڑا کسی سے بات کرتا ہوا دکھائی دیا۔ جیسے اس نے آگے جا کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے، کیونکہ وہاں پر آئینہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ جو لفظ اس نے سنے تھے وہ یہ تھے کہ آپ اپنے گھر والوں کو مناؤ، مجھے نہیں پتا، میں جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو علیزے نے سنا تھا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے جان بوجھ کر بے باک سا لباس پہن کر المیر شاہ کے سامنے جایا کرتی تھی،
کبھی ڈیپ گلا پہن لیا کرتی تو کبھی بال کھولے رکھتی، کبھی اس کے پاس بیٹھ کر لباس کو مزید چست کر کے اپنی جانب اٹریکٹ کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی، مگر وہ تھا کہ اس پر نظر ہی نہیں دوڑا رہا تھا۔ بلا شبہ آئینہ حسن کی دولت سے مالا مال تھی، بے حد خوبصورت تھی، سادگی میں بھی ایک قیامت ڈھاتی تھی۔ یہ بات علیزے سے ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس روز جب گھر آئی تو بغیر کھائے پیے اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ کر رونے لگی۔ کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ آمنہ بیگم بھی پریشان ہو چکی تھی۔ اس وقت شہیر خانزادہ میٹنگ میں مصروف تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے کال کر کے اس کی بہن کے بارے میں بتایا تو وہ میٹنگ چھوڑ کر گھر آیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اپنے بھائی کے گلے رکھ کر پھوٹ کر رونے لگی کہ بھائی، اس چڑیل نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ میں المیر کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اگر المیر مجھے نہ ملا تو میں مر جاؤں گی۔ مجھے ہر حالت میں المیر چاہیے۔ میں کسی دوسری لڑکی کو اس پر قابض ہوتا نہیں دیکھوں گی۔ ساری حقیقت اس نے شہیر کے گوش گزار کی تھی، جسے سننے کے بعد شہیر کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے پاس اس لڑکی کا نمبر ہے؟ اگر ہے تو مجھے دو، میں خود اس لڑکی سے بات کرتا ہوں۔ روتے ہوئے علیزے نے اپنی یونیورسٹی کے واٹس ایپ گروپ سے آئینہ کا نمبر لیا تھا۔ شہیر نے انتہائی حقارت سے اس نمبر کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ شہیر اٹھتا بیٹھتا لڑکیوں کے ساتھ تھا، لیکن اس نے ہمیشہ لڑکیوں کو بلا وجہ ایٹیٹیوڈ ہی دکھایا تھا۔ شروع ہی سے اس کی لڑکیوں کے ساتھ نہیں بنی تھی، لیکن ہاں، وہ حسن پرست ضرور تھا۔ وہ بس پہلی اور آخری بار خود آئینہ سے بات کر کے اسے دھمکا کر اپنی بہن کی خوشیوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ پہلی بار اس نے آئینہ کے نمبر پر کال ملائی تھی۔ پہلے تو 2 بار فون بجتا رہا، کسی نے اٹھایا ہی نہیں تھا۔ جب کال اٹینڈ کی گئی تو اگلے ہی پل ایک گرجدار نسوانی آواز پہنچی۔ ہاں بھائی، کون سے ہیلی کاپٹر کے پر جام ہو گئے ہیں جنہیں آ کر ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے؟ کون سی موت آ گئی ہے؟ کس کا جنازہ اٹھ رہا ہے جو ہم نے قبر کھدوانے کے لیے کال پر کال کی جا رہی ہے؟ ارے جب کال اٹھانے میں دیر ہو رہی ہے تو کیا کل کے اندھے پتہ نہیں ہے کہ مصروف ہو سکتی ہوں؟ بولو کیا ہے؟ اب کس کے لیے کال کی ہے؟ وہ ایک ہی سانس میں بول چکی تھی اور شہیر خانزادہ کا جی چاہا کہ اگر وہ اس کے سامنے ہو کر یہ بات کرتی تو وہ اپنی پسٹل کی 6 گولیاں اس کے دماغ میں اتار دیتا۔ اگلے ہی پل قدرے آرام دہ آواز میں کہنے لگا، کتنا عجیب مذاق کرتی ہو، تمہیں تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ جانتے بھی ہوگی کون ہوں میں؟ وہ اگلے ہی پل جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، یہاں میں نے ماہر نجوم کا کورس تو نہیں کیا ہوا جو تمہاری یہ کارٹون جیسی آواز سن کر پہچان لوں گی کہ تم کون ہو، تمہارے باپ دادا کون ہیں، اور تم نے 1971 کی جنگ میں کتنے ہندوؤں کو واصل جہنم کیا تھا۔ بکو منہ سے کون ہو، ورنہ میں فون بند کر دوں گی۔ شہیر کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ غصے سے اس نے فون زور سے فرش پر دے مارا تھا۔ چند لمحوں کی بات نہیں، اس لڑکی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ یقیناً بہت ہی کوئی چالاک لڑکی تھی۔ لب و لہجے سے تو کسی مڈل کلاس گھر کی لگ رہی تھی، لیکن تھی بہت تیز۔ تبھی تو اتنے امیر ترین لڑکی المیر تحسین شاہ کو قابو کر رہی تھی۔ یہ سوچ کر ہی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ دل میں نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی۔ چند روز بعد ایک بار پھر اس نے کال کی تھی۔ اس بار بھی وہی نمبر تھا، لیکن مقابل موجود لڑکی نے کافی مصروف انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا تھا، کون ہے، کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ آج تو لہجہ بڑا تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ شہیر نے بغیر دھیان دیے 2 ٹوک انداز میں کہا، دیکھو لڑکی، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ شہیر اسے دھمکاتا کہ وہ المیر سے دور ہو، اگلی پل ذہن میں پوری کہانی گردش کرنے لگی کہ اگر وہ یوں دھمکا کر منع کرے گا تو یہ لڑکی المیر کو بتا دے گی۔ بھلا ایک رانگ نمبر سے آنے والے شخص کی بات کو کون سنتا ہے؟ وہیں آ کر وہ ایک چال چلتے ہوئے اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے المیر سے دور کر دیتا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکی اور لڑکیوں کی عزت کیا ہوتی ہے، شہیر خانزادہ کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہیں علیزے نے بھی اس سے یہی کہا تھا، بھائی آپ آئینہ سے شادی کر لیں پلیز میری خاطر۔ میں جانتی ہوں کہ وہ مڈل کلاس ہے اور ہمارے خاندان کی شان و شوکت کے مطابق نہیں، لیکن آپ اس سے شادی کریں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، بس کچھ مہینے اس کے ساتھ رہیں۔ جب تک میں اور المیر ایک نہیں ہو جاتے تب تک آپ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھیں گے، اس کے بعد اسے کچرے کے ڈھیر کی مانند پھینک دیا جائے گا۔ اپنی بہن کی خاطر شہین نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ساری معلومات نکلوانے کے بعد وہ سیدھا آئینہ کے گھر پہنچا تھا۔ آئینہ کے ماں باپ حیات نہیں تھے، وہ اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی جو کالج میں پڑھتی تھی۔
دونوں بہنوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن شہیر نے اپنا دھیان آئینہ پر ہی مرکوز رکھا تھا۔ اتنے میں امیر کبیر شخص کا رشتہ دیکھ کر فرحات صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ وہ کہنے لگے بس اتنا اچھا رشتہ بار بار نہیں آتا، ہم اپنی آئینہ کی شادی شہیر سے ہی کروائیں گے۔ یوں 2 سے 3 ماہ کے وقفے کے بعد دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ دوسری جانب اس سے پہلے ہی المیر کینیڈا جا چکا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے علیزے بھی کینیڈا پہنچ چکی تھی۔ اس نے 6 مہینے المیر کے ساتھ کینیڈا میں گزارے تاکہ اس کے دل میں جگہ بنا سکے۔ 6 مہینے بعد جب وہ واپس پاکستان آئی تو اس نے سوچا کہ آج وہ اپنی ماں اور بھائی کو المیر شاہ کے گھر بھیجے گی تاکہ کسی رشتے کی بات کو آگے بڑھایا جا سکے، مگر دونوں کو یوں ایک دوسرے کی باہوں میں دیکھ کر وہ تھوڑی سی ہڑبڑائی تھی۔ فوراً آئینہ شہیر سے الگ ہو کر کمرے سے باہر جانے لگی، مگر اس سے پہلے علیزے نے اس کا راستہ روک دیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ ہاں، کس کی اجازت سے آئی ہو؟ اور یہ میرے بھائی کے قریب کیا کر رہی تھی؟ یہ کہہ کر اس نے جان بوجھ کر آئینہ کے بالوں کو زور سے کھینچ دیا تھا۔ درد کے مارے آئینہ کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ وہ کہنے لگی کیا کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ چھوڑو مجھے، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم دونوں بہن بھائی چاہتے کیا ہو؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ مگر علیزے حسد اور جلن کی آگ میں بری طرح جل رہی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگی تکلیف تو تمہیں تب ہوگی جب المیر کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی۔ میں المیر کی دلہن بن کر اس کے ساتھ رخصت ہو جاؤں گی اور تم بس منہ دیکھتی رہ جاؤ گی، سمجھی؟ آئینہ کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ ابھی وہ کھڑی یہ منظر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک شدید درد کی ٹیس اٹھی اور اسی چکر میں اسے چکر آنے لگے۔ جس طرح علیزے نے جھٹک کر اسے چھوڑا تھا، وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور فرش پر جا گری۔ اسے یوں گرتا دیکھ کر علیزے نے کوئی خاص دھیان نہ دیا اور طنزیہ لہجے میں کہنے لگی ڈرامے بازی کر رہی ہے۔ مگر اسے زمین پر بے سود پڑا دیکھ کر المیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کہنے لگا اسے کیا ہو گیا؟ پھر سخت لہجے میں بولا اسے فوراً کمرے سے باہر لے جاؤ۔ لیکن آئینہ بالکل بے سود ہو چکی تھی۔ المیر آگے بڑھا اور اس کی نبض چیک کی تو محسوس ہوا کہ اس کا بلڈ پریشر کافی لو ہو چکا ہے۔ علیزے جھنجھلا کر بولی مرنے تو اسے، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے اسپتال لے جانے کی، مر گئی تو دفنا دیں گے۔ شہیر نے غصے سے کہا پاگل مت بنو۔ اس نے آئینہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے مگر اسے ہوش نہ آیا۔ آخر کار جمیلہ بھابھی کو بلایا گیا۔ شہیر نے فوراً گاڑی نکالی اور جمیلہ بھابھی کے ساتھ آئینہ کو اسپتال لے گیا۔ خود وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا جبکہ جمیلہ بھابھی آئینہ کو اندر لے کر چلی گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ شہیر بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، نہ جانے کیوں بار بار اس کے ذہن میں آئینہ کا بے ہوش چہرہ آ رہا تھا۔ آخر کار وہ گاڑی سے اتر کر اندر چلا گیا جہاں آئینہ لیٹی ہوئی تھی۔ جمیلہ بھابھی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ بے چینی سے بولا کیا ہوا؟ مر تو نہیں گئی؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ مگر جمیلہ بائی خاموشی سے سر جھکا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی اچانک ایک لیڈی ڈاکٹر اندر آئی اور بولی مسٹر شہیر خان زادہ؟ شہیر نے اپنا نام سنا تو فوراً سر اٹھایا۔ جی میں ہی ہوں۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولی مبارک ہو، آپ پاپا بننے والے ہیں۔ آپ کی بیوی پریگننٹ ہے مگر انہیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، بچہ کافی کمزور ہے۔ اگر صحیح سے کیئر نہ کی گئی تو ہمیں کچھ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر ایک ہی سانس میں سب کچھ کہہ گئی جبکہ شہیر خانزادہ کے ماتھے پر بل مزید گہرے ہو چکے تھے۔ دروازہ دھڑام سے کھلا اور شہیر خانزادہ طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے پیچھے جمیلہ بائی اور نوکرانی سہمی ہوئی چل رہی تھی جبکہ آئینہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ شہیر نے وحشیانہ انداز میں آئینہ کو بازو سے کھینچ کر اپنی ماں کے قدموں میں دھکا دے دیا۔ آئینہ کا کمزور جسم زمین سے ٹکرایا۔ وہ بمشکل اپنے ہاتھوں کے سہارے سنبھلی مگر اس کی سانس دھنکنی کی طرح چل رہی تھی۔ پوچھیں اس سے۔ شہیر کی گرجتی ہوئی آواز پورے ہال میں گونج گئی۔ پوچھیں یہ کس کا گناہ پیٹ میں لے کر پھر رہی ہے؟ ماں اور بہن دونوں چونک گئیں۔ علیزہ آگے بڑھی اور حیرت اور غصے سے آئینہ کو گھورنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شہیر؟ ماں کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ یہی کہ اس بد کردار نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ شہیر زہر خوند لہجے میں بولا یہ لڑکی اس قابل نہیں کہ ہمارے گھر کی دہلیز پر کھڑی بھی ہو اور ہم نے اسے بہو بنا کر رکھا ہوا ہے۔ ہائے اللہ! ماں نے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا جیسے کوئی بہت بڑا گناہ دیکھ لیا ہو۔ کتنی گھٹیا نکلی یہ لڑکی، توبہ استغفار۔
یہ تو پہلے دن سے ہی بے حیا لگتی تھی۔ علیزے نے آئینے کے بال جھٹکے سے پکڑے۔ پتا کس کے گناہ کا بوجھ اٹھا رہی ہے؟ کس کی غلطی کی سزا ہمیں دے رہی ہے؟ آئینہ کا دل دہل گیا۔ اس کی اپنی ساس اور نند اس پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ وہ بے یقینی سے شہیر کی طرف دیکھنے لگی، مگر اس کے چہرے پر صرف نفرت تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ آئینہ کے کپ کپاتے ہونٹوں سے بمشکل الفاظ نکلے۔ جھوٹ؟ شہیر کی ہنسی زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ کتنی آسانی سے جھوٹ بول لیتی ہو آئینہ۔ مجھے تو اب سمجھ آیا کہ تمہارے آنسو بھی جھوٹے تھے، تمہاری محبت بھی ایک فریب تھی۔ نہیں، آئینہ چیخ پڑی، میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا شوہر مانا، تمہاری عزت کی، تمہارے لیے ہر تکلیف سہی، اور آج تم ہی مجھ پر یہ گھناؤنا الزام لگا رہے ہو۔ بس کریے ڈرامہ۔ علیزے نے غصے سے آئینہ کو چٹک دیا۔ تیری سچائی کا پردہ اب چاک ہو چکا ہے، سب جان چکے ہیں کہ تو کتنی گندی اور بے شرم لڑکی ہے۔ امی، اس کا نکاح شہیر سے ہوا تھا یا کسی اور سے؟ علیزے طنزیہ مسکرائی، کیونکہ اس کے پیٹ میں جو پل رہا ہے وہ ہمارے شہیر کا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ آئینہ کی آواز رند گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہیر تم ہی بتاؤ، کیا میں پچھلے کئی مہینوں سے تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ تم نے مجھے اپنی بیوی نہیں مانا، بھلا میں تمہیں دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ بکواس بند کرو، شہیر دھاڑا۔ تم میرے ساتھ تھیں، لیکن کیا خبر تمہارے دل میں کون تھا؟ کیا پتا کب اور کہاں تم نے اپنا بدن بھیجا؟ یہ الفاظ آئینہ کے وجود پر کوڑوں کی طرح برسے۔ وہ بے یقینی سے شہیر کو دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت اور ذلت کے سائے تھے۔ اگر تمہاری محبت کا انجام یہی تھا تو کاش میں نے تم سے کبھی محبت ہی نہ کی ہوتی شہیر۔ آئینہ کے لب کپ کپا رہے تھے۔ کاش میں نے تمہیں اپنا سب کچھ سونپنے سے پہلے جان لیا ہوتا کہ تم اتنے کم ظرف ہو۔ چپ ہو جاؤ، ہمارے کان نہ کھاؤ، علیزے غرائی۔ اب تجھے اس گھر میں ایک پل کی بھی جگہ نہیں ملے گی، ہاں؟ ماں نے غصے سے کہا، یہ گندا خون ہم اپنے خاندان میں برداشت نہیں کریں گے، گھر سے نکال دو اسے شہیر۔ علیزے نے حقارت سے کہا، اسے اور اس کی ناجائز بچے کو کہیں اور لے جا کر مرنے کے لیے چھوڑ دو، بس۔ آئینہ چیخ پڑی۔ وہ زمین پر گر کر رو رہی تھی۔ یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، یہ میرا اور شہیر کا ہے، یہ اس محبت کی نشانی ہے جو کبھی ہم دونوں کے بیچ تھی۔ محبت؟ شہیر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تم جیسی لڑکیاں محبت کے نام پر صرف دھوکہ دیتی ہیں۔ تمہیں اللہ کا واسطہ شہیر، آئینہ نے ہاتھ جوڑ دیے، مجھ پر اتنا بڑا الزام مت لگاؤ۔ تمہیں میری قسم، کیا میں نے کبھی کوئی غلطی کی ہے؟ کیا تمہیں کبھی دھوکہ دیا ہے؟ قسمیں کھانے سے سچ ثابت نہیں ہوتا، شہیر نے تلخی سے کہا۔ اب یہ فیصلہ میں نہیں، وقت کرے گا۔ آئینہ کے چہرے پر بے بسی چھا گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی، سر جھکا کر رونے لگی، مگر اس کے آنسو کسی کے دل پر اثر نہ کر سکے۔ امی، میں اسے ابھی کے ابھی گھر سے نکال دیتا ہوں، شہیر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ہاں، نکال دو اسے، علیزے نے نفرت سے کہا۔ ایسی لڑکی کو تو ہمارے دروازے کے قریب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ شہیر نے آئینہ کا بازو سختی سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ آئینہ کی سسکیاں پورے ہال میں گونج رہی تھیں، مگر کسی کے دل میں رحم نہیں آیا۔ آئینہ کے بازو پر شہیر کی گرفت سخت تھی۔ اسے دروازے تک گھسیٹ لایا تھا اور اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی، خوف اور درد کی شدت تھی، لیکن شہیر کے چہرے پر نفرت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اب یہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی، شہیر نے غصے سے کہا۔ یہ جہاں جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عین اسی لمحے علیزے کے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرانی اور الجھن کے تاثرات آئے، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ نہیں بھائی، علیزے نے جلدی سے شہیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ابھی کہیں نہیں جائے گی۔ شہیر نے حیرانی سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہمیں اس وقت جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ علیزے نے اپنی آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، یہ ابھی اسی گھر میں رہے گی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو علیزے؟ شہیر کی ماں نے گھورتے ہوئے پوچھا۔ امی، آپ خود سوچیں۔ علیزے نے جلدی سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ اگر ہم نے اسے ابھی باہر نکال دیا تو المیر موقع پا کر خود ہی اس سے شادی نہ کر لے۔ یہ سن کر شہیر کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ المیر ایسا کیوں کرے گا؟ بھائی، آپ کو نہیں پتا،
لیکن میں جانتی ہوں کہ المیر آئینہ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ علیزہ نے چالاکی سے کہا، اگر ہم نے اسے ابھی نکال دیا تو وہ کہیں اور پناہ ڈھونڈے گی، اور ہو سکتا ہے کہ المیر ہی اسے سہارا دے دے۔ شہیر کے ماتھے پر تیوریاں گہری ہو گئیں۔ اسے اپنی بہن کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ کسی حد تک وزن رکھتے تھے۔ اگر المیر نے واقعی ایسا کر لیا تو؟ شہیر کی ماں نے پریشان ہو کر پوچھا۔ تب یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ آئینہ کو ہوگا۔ علیزہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید زور دیا۔ اسی لیے ابھی کہیں نہیں جائے گی، سمجھے آپ؟ شہیر نے الجھے ہوئے انداز میں آئینہ کو دیکھا، جو بدستور زمین پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اذیت کے سائے تھے اور مسلسل بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ لیکن اس کا یہاں رہنا میرے لیے قابل برداشت نہیں، شہیر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مجھے بھی اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں، مگر کچھ وقت کے لیے ہمیں اسے برداشت کرنا ہوگا۔ علیزہ نے اپنے بھائی کی ضد کو قابو میں کرتے ہوئے کہا، جب تک میری اور المیر کی شادی نہیں ہو جاتی یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ اور پھر؟ شہیر نے سخت لہجے میں پوچھا۔ پھر ہم خود اسے دھکے مار کر نکال دیں گے۔ علیزہ نے نفرت بھری نظروں سے آئینہ کی طرف دیکھا۔ تب کوئی اس کا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا۔ شہیر نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے دل میں ابھی بھی غصے کی چنگاریاں سلگ رہی تھیں، لیکن علیزہ کی باتوں نے اس کے دماغ میں کشمکش پیدا کر دی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، شہیر نے آخر کار فیصلہ سنایا، یہ اس گھر میں رہے گی لیکن میری نظروں کے سامنے نہیں آئے گی۔ آئینہ نے سسکیاں لیتے ہوئے شہیر کی طرف دیکھا، مگر وہاں صرف بے رحمی تھی۔ اس کی اپنی ہی محبت نے اسے اجنبی بنا دیا تھا۔ سنا تم نے؟ علیزہ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ آئینہ کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارے لیے ہماری مہربانی ہے، ورنہ تم جیسی لڑکی کو ہم کب کا باہر پھینک چکے ہوتے۔ آئینہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ علیزہ کے ارادے نیک نہیں تھے، لیکن اس وقت اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنی جگہ پر سمٹ گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئے طوفان کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ آئینہ اپنے کمرے میں بیٹھی زمین پر تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ کبھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی، کبھی اپنی قسمت کو کوستی، اور کبھی شہیر کے وہ الفاظ یاد کرتی جو اس نے آج کہے تھے، یہ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہوں۔ شہیر کی سخت آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ شخص جس سے اس نے اپنا سب کچھ سمجھا تھا، جس کے لیے اس نے اپنی ساری دنیا چھوڑ دی تھی، آج اسے بد کردار کہہ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر دنیا کو بتائے کہ یہ بچہ اس شہیر کا ہے جو اب اس سے منہ موڑ چکا ہے، مگر اس کے آنسوؤں کے سوا کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھ گئی اور ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ کاش میں نے شہیر کی دولت کو نہ دیکھا ہوتا، وہ ہچکیوں میں بولی۔ کاش میں نے اپنے تایا کے بیٹے رضوان کے خلوص کو پہچانا ہوتا۔ رضوان جو اس پر جان دیتا تھا، جو ہمیشہ کہتا تھا کہ آئینہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھے تمہارے سوا کچھ نہیں چاہیے، بس تم میرے نام کی ہو جاؤ۔ مگر آئینہ نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، صرف اس لیے کہ شہیر خانزادہ ایک امیر کبیر خاندان سے تھا، اور اس کے بھائی اور بھابھی نے بھی اس رشتے کو ہی بہتر سمجھا تھا۔ آئینہ، یہ موقع بار بار نہیں آتا، سوچو تم خانزادہ خاندان کی بہو بن جاؤ گی۔ ایسا رشتہ تو قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کے بھائی کی آواز اس کے ذہن میں گونجنے لگی، اور اس نے بنا کچھ سوچے، بنا دل کی آواز سنے، سر جھکا کر اپنے بھائی کی بات مان لی تھی۔ لیکن آج وہ کہاں کھڑی تھی؟ اس کا شوہر اسے دھتکار چکا تھا، اس کی نند اس پر لعنتیں بھیج رہی تھی، اور وہ خود اتنی بے بس تھی کہ اپنی بے گناہی بھی ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ میری ہی بدقسمتی ہے، وہ اپنی ہتھیلیاں دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ یہ سب میری ہی غلطی ہے۔ اگر میں نے رضوان کی محبت کو قبول کیا ہوتا تو شاید آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، شاید آج میں کسی کے پیروں میں گر کر اپنی عزت کی بھیک نہ مانگ رہی ہوتی۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے یاد آیا جب وہ پہلی بار شہیر کے ساتھ نکاح کے بعد اس کے گھر آئی تھی، سب نے اسے ایک ملکہ کی طرح رکھا تھا۔ شہیر نے بھی اس پر بے شمار محبتیں نچھاور کی تھی، مگر وہ محبت عارضی تھی۔ وہ محبت تو صرف ایک دکھاوا تھا جو اب اپنی اصل حقیقت میں بدل چکا تھا۔ یہی ہے میری حقیقت، وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ یہی ہے وہ محبت، وہ عزت
جس کا خواب دکھایا گیا تھا، اور اس کے سامنے اب حقیقت کا آئینہ تھا۔ شہیر کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ علیزے کی نفرت حد سے بڑھ چکی تھی، اور اس کے پاس صرف یہ بچہ تھا جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، مگر سب اس کے وجود سے ہی نفرت کر رہے تھے۔ یہ بچہ تمہاری بے حیائی کا ثبوت ہے۔ علیزے کے الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح برسنے لگے۔ نہیں، یہ بچہ میرا ہے، یہ شہیر کا ہے، اس نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ وہ زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ میں کہاں جاؤں؟ کون ہے میرا؟ کاش وقت پلٹ سکتا، کاش وہ اس فیصلے کو بدل سکتی، کاش وہ شہیر کی دولت کی چکا چوند میں نہ بہکتی اور رضوان کے ساتھ اپنا نیا سفر شروع کر لیتی۔ شاید یہ رضوان کی بد دعا ہے، شاید وہ رو رو کر اللہ سے دعا کرتا ہوگا کہ میں خوش نہ رہوں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اور وہ دعا قبول ہو گئی۔ میں واقعی خوش نہیں، میں تو کہیں کی نہیں رہی۔ اس کی ہچکیاں تیز ہو گئیں۔ اس کے پاس نہ شہیر تھا، نہ رضوان، نہ ہی کوئی اور۔ وہ تنہا تھی، بالکل تنہا۔ یہ رہا آپ کا مطلوبہ سین، جہاں شہیر اپنی ماں آمنہ بیگم کے ساتھ علیزے کے رشتے کی بات کرنے کے لیے تحسین شاہ کے گھر جاتا ہے، مگر وہاں ایک حیران کن حقیقت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ آمنہ بیگم اور شہیر گاڑی میں بیٹھے تحسین شاہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ علیزے کی رخصتی کا خواب آمنہ بیگم کی آنکھوں میں چمک بن کر چھلک رہا تھا، جبکہ شہیر کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ بیٹا، آج یہ بات طے ہو گئی تو میرا دل ہلکا ہو جائے گا۔ المیر اچھا لڑکا ہے، ہم جیسا رتبہ، عزت دار خاندان، علیزے کی زندگی سنور جائے گی۔ آمنہ بیگم نے پیار سے بیٹے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شہیر نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا۔ جی اماں، بس المیر اور اس کے والد سے بات کنفرم ہو جائے، پھر سب اچھا ہو جائے گا۔ جب وہ تحسین شاہ کے گھر پہنچے تو دروازے پر کافی چہل پہل تھی۔ ملازمین مٹھائی کی ٹوکریاں اور تحائف گاڑی میں رکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑی خوشخبری ملی ہو۔ شہیر کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو تحسین شاہ دروازے پر ہی کھڑے تھے، چہرے پر ایک مسکراتی روشنی۔ ارے واہ شہیر بیٹا، تم لوگ آئے ہو، بہت اچھا کیا، ہم تو ابھی رشتہ لے کر جا رہے تھے، تحسین شاہ نے خوش دلی سے کہا۔ شہیر کا دل ایک دم ڈوب گیا۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، رشتہ کہاں؟ آمنہ بیگم بھی الجھن میں پڑ گئیں۔ کیا مطلب بھائی صاحب، آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو علیزے کا رشتہ مانگنے آئے تھے، آپ کے بیٹے المیر کے لیے۔ یہ سنتے ہی تحسین شاہ چونک گئے اور لمحے بھر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر ایک گہری سانس لے کر بولے، ارے آمنہ بہن، افسوس کہ آپ نے دیر کر دی، ہم تو ابھی صدف بیٹی کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں۔ شہیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ کیا؟ صدف؟ جی ہاں، ہم المیر کے لیے آئینہ کی بہن صدف کا رشتہ مانگنے جا رہے ہیں، تحسین شاہ نے نرمی سے وضاحت کی۔ آمنہ بیگم کے چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑنے لگیں۔ شہیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت پھر غصے کی لہر آئی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہیر کی آواز سخت ہو گئی۔ تحسین شاہ نے گہری نظر سے شہیر کو دیکھا، جیسے سب کچھ سمجھ رہے ہوں۔ بیٹا، رشتے قسمت سے بنتے ہیں، المیر اور صدف کی پسند ایک دوسرے سے ملتی ہے، اور ہمیں لگا کہ یہ رشتہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ شہیر کے ہاتھ مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس گھر کی لڑکی پر ابھی اس نے تہمتیں لگائی تھیں، اس گھر کی دوسری لڑکی کا رشتہ وہی لوگ مانگنے جا رہے تھے۔ جس قدر المیر خوش نظر آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ شادی اس کی مرضی سے ہو رہی ہو، لیکن وہ تو آئینہ کو پسند کرتا تھا، پھر صدف کے ساتھ اس کے رشتے کی بات کیسے ممکن تھی؟ یہ خیال آتے ہی علیزے کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فوراً آگے بڑھی اور المیر کا بازو پکڑ کر بولی، المیر، یہ سب کیا ہے؟ تم تو مجھے پسند کرتے تھے نا، پھر تم صدف کے لیے رشتہ کیوں لے کر جا رہے؟ المیر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، علیزے، میں نے تمہیں ہمیشہ صرف ایک دوست سمجھا تھا، لیکن صدف تو میری زندگی ہے، میری جان ہے۔ میں پچھلے 3 سال سے اس سے محبت کر رہا ہوں، اور اب جا کر اس کے گھر والے راضی ہوئے ہیں، ہماری بات آگے بڑھنے والی ہے۔ یہ سن کر علیزے کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو اسی لیے آئینہ کو اپنی بھابھی بنا کر لائی تھی، تاکہ المیر کو حاصل کرنے کا اس کا راستہ صاف ہو جائے، مگر یہ کیا ہو گیا؟ وہیں شہیر بھی گہرے صدمے میں تھا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔
جس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ پہلی کال، وہ شوخ اور چنچل انداز جس میں اس سے بدتمیزی کی گئی تھی، وہ آئینہ نہیں بلکہ صدف تھی۔ تحسین شاہ اور المیر وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ شہیر، آمنہ بیگم اور علیزے خاموشی سے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگے۔ علیزے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ آمنہ بیگم اسے سختی سے ڈانٹ رہی تھی۔ تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی ذلت اٹھانی پڑی۔ پہلی بار ہم کسی کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر گئے اور اس قدر رسوائی کے ساتھ واپس لوٹنا پڑا۔ شہیر کو سب سے زیادہ غصہ خود پر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی بہن کی باتوں میں آ کر بغیر کسی قصور کے ایک بے گناہ لڑکی پر تہمت لگا دی، اس کی زندگی داغدار کر دی۔ گھر پہنچتے ہی وہ فوراً آئینہ کو تلاش کرنے لگا، لیکن پوری حویلی چھان مارنے کے بعد بھی وہ کہیں نہ ملی۔ جمیلہ نے بتایا، بیٹا، آئینہ کو کچھ دیر پہلے اس کا بھائی جہاں سے لینے آیا تھا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ یہ سن کر شہیر کے دل میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی۔ جس حالت میں آئینہ کا بھائی اسے لے کر گیا تھا، وہ لمحے بھر کے لیے شرمندہ ہو گیا۔ اپنی بہن کو بہا کر وہ جیسے سب کچھ بھول چکا تھا، اس کی خیر خبر لینا بھی ضروری نہ سمجھا۔ سارا راستہ وہ اپنی بہن سے معافی مانگتا رہا اور گھر پہنچ کر غصے میں اپنی بیوی کو بھی ڈانٹا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے مجھے میری بہن سے دور رکھا، اس کی فکر نہ کرنے دی اور میں تمہاری باتوں میں آ گیا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف روتے ہوئے آئینہ نے گھر پہنچ کر اپنی ساری سچائی اپنے والدین کو بتا دی۔ وہ صدف کے لیے خوش تھی کہ جو کچھ بھی ہوا کم از کم اس کی بہن بچ گئی۔ اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو شاید آج صدف اس کی جگہ یہی سب کچھ سہ رہی ہوتی۔ کچھ دیر بعد ہی المیر رشتہ لے کر پہنچ چکا تھا اور پھر دونوں کی منگنی کر دی گئی۔ گھر میں خوشیوں کا سما تھا۔ ایسے موقع پر آئینہ کے تائے تائے بھی آئے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ رضوان بھی موجود تھا۔ رضوان کے چہرے پر بڑھی ہوئی داڑھی اور اداسی صاف ظاہر کر رہی تھی کہ وہ کس قدر دل شکستہ ہے۔ اس نے نظر بھر کر آئینہ کو دیکھا تک نہیں تھا۔ دوسری طرف اندر ہی اندر شہیر کو یہ بات ستا رہی تھی کہ اس نے اپنی بہن کی وجہ سے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ علیزے نے 3 بار خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ذہنی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ باقاعدہ اسے ایک ماہر نفسیات کے کلینک میں داخل کروانا پڑا۔ گھر کا ماحول عجیب ہو چکا تھا۔ اسی شام شہیر آئینہ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، اسے واپس لانا چاہتا تھا اور اپنے بیٹے کو اپنا نام دینا چاہتا تھا، مگر اس سے پہلے ہی طلاق کے کاغذات اس کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے۔ آئینہ نے خلا مانگ لی تھی اور وہ بچہ، وہ تو اپنے باپ کے الزامات کا بوجھ سہتے سہتے اگلے ہی روز اس دنیا سے چل بسا تھا۔ بہرحال شہیر نے اس رشتے کو بچانے کی کوشش کی، جیسے بھی ممکن تھا فیصلہ اپنے حق میں لینا چاہا، لیکن آئینہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، ایسے کمزور مردوں کے ساتھ زندگی گزارنا ناممکن ہے جو اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر اپنی اولاد پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ بالآخر شہیر کو مجبوراً طلاق دینی پڑی، لیکن وہاں سے جانے سے پہلے ہاتھ جوڑ کر اس نے معافی ضرور مانگی، مگر آئینہ نے اپنا رخ پھیر لیا۔ جب رضوان کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے آئینہ کی عدت پوری ہوتے ہی اپنے والدین کو رشتہ لے کر بھیج دیا۔ ایک طرف المیر اور صدف کا نکاح ہونے والا تھا اور دوسری طرف رضوان نے بھی نکاح کا اعلان کر دیا۔ آئینہ انکار کرتی رہی کہ میں تمہارے قابل نہیں رہی، تم نہیں جانتے اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن رضوان نے نرمی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے محبت کی ہے آئینہ، میرے سامنے ایسی باتیں مت کرنا۔ یوں آئینہ بھی دلہن بن کر نکاح کے لیے بیٹھ چکی تھی۔ جب اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر وہ اپنی تقدیر میں خوشیوں کی دعا کرتی ہوئی سائن کر گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید یہ رضوان کا محض ایک جذباتی فیصلہ ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ رضوان نے اس سے بے انتہا محبت کی، اسے وہ مقام دیا جو وہ ہمیشہ سے چاہتی تھی۔ آئینہ کو اب احساس ہو چکا تھا کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پیسوں کی خاطر اس نے شہیر سے شادی کے لیے ہاں کہی تھی، لیکن اس کے بدلے اسے کیا ملا؟ صرف بربادی۔ حقیقی محبت تو اسے رضوان سے ملی تھی۔ پھر دونوں نے مل کر کئی کامیابیاں حاصل کی۔ ہر رات ان کی زندگی کا ایک یادگار لمحہ بن جاتی اور ہر صبح ایک نئی امید اور خوشیوں کے ساتھ اپنی زندگی کا
آغاز کرتے۔